السلام علیکم دوستو، یقین نہیں آتا کہ کیا انسان اس قدر خود غرض اور مفاد پرست بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی جگر کے ٹکڑوں کو اور اپنی ہی جان کے ٹکڑے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بے دردی سے قتل کر دے۔ دوستو، یہ واقعہ حال ہی میں لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں پیش آیا ہے کہ ایک باپ نے اپنے 6 سالہ بیٹے کو بے دردی سے مار کر اپنی ہی ورکشاپ میں دفن کر دیا اور پھر خود ہی پولیس میں تھانے میں جا کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ کر دی کہ جی میرا بچہ گم ہو گیا۔ اب پولیس نے جب اس شخص کے بیانات ریکارڈ کیے، اس سے پوچھا کہ آپ کا بچہ کب گم ہوا ہے یا اس کے بارے میں جب مزید انہوں نے جانکاری لی تو اس شخص پر پولیس کو شک ہوا۔ دیکھیں، پولیس کا جو انویسٹیگیشن ہے نا وہ ہمیشہ شک سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں پر ان کو جس شخص پر جو ہے نا شک ہوتا ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں، اس پر مزید وہ اپنا جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرتی ہے پولیس، اور حقائق جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا کہ یہ شخص جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں بعد میں کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا کہ اپنے ہی 6 سالہ بیٹے کو مار کر دفن کر دیا اور خود جو ہے وہ تھانے میں رپورٹ کرا دی کہ جی وہ گم ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن اس نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا اور اس نے اس کو کیسے چھپانے کی کوشش کی، یہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے نا بیان کرتا ہوں۔ اس نے جب پولیس کو یہ بیان دیا کہ جی میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کریں، اس طرح کی جب اس نے درخواست دی، ظاہر ہے اس کی یہ والد تھا، اس کو درخواست دینا اس کی مجبوری تھی۔ اگر یہ درخواست نہ دیتا تو ظاہر ہے پھر یہ اس پہ شک جانا تھا، ظاہر ہے اس کا کسٹوڈین ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو فارمیلٹی پورے کرتے ہوئے کہ جی میرا بچہ گم ہو گیا تاکہ کوئی اس پہ شک نہ کرے، لوگ ادھر ادھر ہی ڈھونڈے۔ اب جب پولیس نے اس کو پوچھا کہ آپ کا بچہ کہاں کہاں آتا جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، جب معاملات ہوئے تو بیانات میں آپ کو پتا ہے جب جھوٹ ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، جھوٹ کے جو ہے نا وہ پیر نہیں ہوتے، اور جھوٹ کبھی بھی آپ کوئی بھی اسٹوری کرتے ہیں اس میں تضاد سامنے آ جاتا ہے۔ جب اس کے بیانات میں تضاد آیا، اس کے بیانات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے، اور وہ جب اس طرح کی سچویشن سامنے آئی تو پولیس نے جو ہے مزید اس پر جو ہے وہ کام کیا اور اس سے مزید تفتیش کی۔ تو اس نے جو ہے نا پھر بتایا کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو میں نے ڈنڈے مار کر مارا ہے، ڈنڈے مار مار کر جو ہے نا میں نے اس کو قتل کیا ہے اور اپنی ہی ورکشاپ میں اس کو دفن کر دیا۔ دوستو، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا۔ دیکھیں، اب پولیس جاتی ہے وہاں پر، اس کو کھودتی ہے، وہاں پر بچے کی لاش کو نکالتی ہے اور اس سے یہ بیان جو ہے نا یہ دیتا ہے۔ اس سے مزید جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ بھئی اپنے ہی بیٹے کو تم نے مارا ہے، بے دردی سے اس کو اپنے ورکشاپ میں دفن کر دیا، آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا جی کہ جی میں نے اپنی پہلی جو بیوی تھی اس کو میں نے طلاق دے دی تھی، اور یہ جو بچہ تھا 6 سال کا جو بیٹا تھا میرا، یہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تھا، یہ میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن دوسری بیوی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، جو دوسری ہے، وہ اس کو بیٹے کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جو دوسری بیوی جس سے اس نے بعد میں شادی کرنی تھی، اس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں نے اس کو ساتھ نہیں رکھنا، تو لہٰذا میں نے اس کو جو ہے نا مار دیا اور ڈنڈے مار کر قتل کر دیا اور اس میں ورکشاپ میں دفنا دیا۔ اب اس باپ کا یہ آپ کارنامہ دیکھیں کہ اس نے دوسری شادی کے لیے، دیکھیں عورتوں کے بارے میں بڑی واقعات سامنے آتے ہیں جی، عورتیں جب دغا کرنے پہ آئیں کہتے ہیں جی عورت ہمیشہ، دیکھیں ہر کسی پہ اپلائی نہیں ہوتی لیکن یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں جی عورت ہمیشہ بہتر کی تلاش میں ہوتی ہے، جب اس کو کوئی بہتر ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی لات مار کے چلی جاتی ہے۔ یہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، چند ایک ہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے عورتیں بدنام ہو جاتی ہیں، ورنہ عورت تو وہ ذات ہوتی ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر دی ہے۔ عورت کیونکہ ماں ہوتی ہے اور ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے، اس کا جو پیار ہوتا ہے وہ کبھی باپ سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس باپ نے دیکھیں اپنے فائدے کے لیے، اپنی لائف کی ایزمنٹ کے لیے اپنے بچے کا، اپنے بیٹے کا جو ہے، اپنے سگے خون کا، اس نے، لوگ ترستے ہیں بیٹے کو، اور اس نے اس کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور لوگوں میں کیا عقل نہیں ہے؟ کیا وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا ان میں صبر نہیں ہے؟ کیا تحمل نہیں ہے کہ لائف میں وہ جو بھی بس ان کو حاصل ہونا چاہیے، اور جیسے بھی حاصل ہو بس حاصل ہونا چاہیے جو بھی ان کا مقصد ہے؟ کیا آپ اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ اتنے بے شعور ہو چکے ہیں، عقل سے فارغ ہو چکے ہیں کہ آپ کو اچھائی برائی میں، غلط صحیح میں، گناہ میں اور برائی میں فرق ہی نظر نہیں آتا؟
اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اور اللہ بچائے ایسے لوگوں کے شر سے، دوسروں کو، معصوم جانوں کو۔ ابھی جیسے ریسنٹلی ایک واقعہ، ساس نے بہو کو بے دردی سے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا تھا، اپنی سگی بھانجی کو۔ تو اللہ جو ہے نا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں کے شر سے دوسروں کو ہمیشہ بچائے رکھے، اور سب کے بچوں کو، بیٹی بیٹیوں کو، سب کو اللہ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے رکھے، میری یہ دعا ہے۔ اور اب ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، ایسے ذہنی مریضوں سے، اور اپنی حفاظت خود کریں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ یہ اس طرح کا جو ہے نا حالات ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔